نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم تقریر کو پیدا فرمایا، اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے لکھنا شروع کیا، جو کچھ پہلے ہو چکا تھا اس کو بھی لکھ ڈالا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ بھی لکھ ڈالا، حتیٰ کہ انسان کی تقدیر بھی لکھ دی۔ وہ تقدیر بھی لکھ ڈالی جو ٹلتی نہیں ہے، اور وہ تقدیر بھی لکھ ڈالی جو ٹل جاتی ہے۔ تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہر حال میں جو اللہ نے لکھ دیا ایسے ہو کے رہے گا، اور تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے اگر یہ توبہ استغفار کرے گا، دعا مانگے گا، صدقہ کرے گا، عمل کرے گا تو پھر یہ تقدیر ٹل جائے گی، ورنہ پڑ جائے گی۔ تو تقدیر بھی اللہ پاک نے لکھ ڈالی۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں نے دیکھا یہ پہاڑ تو بڑی مضبوط مخلوق ہے، پوچھا باری تعالیٰ اس سے زیادہ مضبوط بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا اس سے زیادہ مضبوط ہے جو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے سے زیادہ مضبوط آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے زیادہ مضبوط کہ پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ مضبوط کہ ہوا ہے جو پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور ہوا سے زیادہ مضبوط کہ مومن کا وہ عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے، بائیں کو خبر نہیں۔ تو یہ نظام سارا اللہ نے چلایا ہے۔ کائناتی نقشہ بنا کے پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور باقی انسانوں کو اللہ پاک نے پھر انسانوں سے انسانوں کو وجود بخشا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا دیا، پھر انسانوں کو انسانوں سے پیدا کرنے کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرما دیا۔ اب ہر انسان کے نطفے میں مٹی کی آمیزش ہے، اس لیے جس مٹی سے انسان بنا ہے اسی مٹی میں جا کے رہے گا، اسی مٹی میں جا کے رہے گا۔ ایک آدمی پیدا کہیں ہوتا ہے، زندگی کہیں گزارتا ہے، موت کہیں آتی ہے، دفن کہیں ہوتا ہے، اسی مٹی میں دفن ہوا جہاں سے اس کا پتلا اٹھا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے پانی پہ تصویر کو کھینچا ہے۔ پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے تصویر بنائی ہے۔ کیسا خوبصورت انسان بنا ڈالا، 4 مہینے کے بعد اس میں روح ڈالی اور اس کے اعضاء کو مکمل کیا، اور پھر دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس کو بھیج دیا۔ دنیا میں آیا تو ہر اعتبار سے کمزور تھا، نہ زبان سے بول کے اپنی حاجت کو بتا سکتا تھا، نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا تھا، اور نہ کسی چیز کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے والدین کے دل میں محبت ڈالی، اس محبت کی وجہ سے اس بچے کی تربیت ہو گئی۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو بچے کی تربیت مشکل ہو جاتی۔ اللہ پاک نے یہ نظام چلایا۔ پھر دودھ پینے کا زمانہ تقریباً 2 سال۔ اس زمانے میں
یہ بچہ دودھ پیتا رہا، اس کی ساری ضروریات اللہ نے دودھ سے پوری کر دی، اس کی ہڈی بھی مضبوط کر دی، اس کے جسم پہ گوشت بھی بن گیا، کھال بھی، کالے بال بھی، اس کے ساری ضروریات دودھ سے پوری کر دی۔ اور جب 2 سال کا ہو گیا، اب دانت نکلنا شروع ہو گئے، بعض بچوں کے پہلے ہی آ جاتے ہیں، تو اب 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیا اس کا۔ دودھ چھڑانے کے بعد اب اللہ پاک نے اس کے لیے ہزاروں نعمتیں پیدا کر دی۔ نرم غذائیں یہ کھاتا ہے، نرم کھالیے کھاتا ہے، اور والدہ اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ تو یوں اللہ نے اس کو بڑا کر دیا۔ پھر یہ شباب کو پہنچا، پھر یہ جوانی کو پہنچا۔ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، اس وقت اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو والدین کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو نہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، نہ والدین کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ ایسے ہی جب یہ بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کے جوان ہو گیا، اب اس کا نامہ اعمال لکھنا شروع ہو گیا۔ نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں، برائی کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں۔ اب یہ بالغ ہو چکا ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ایسے اسباب مہیا فرمائیں، بالغ ہونے کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی۔ اب نماز کے مسائل اور نماز کی ساری چیزیں یہ سیکھ لے، اس کی ذمہ داری ہے، خود سے سیکھے۔ والدین کے لیے بھی ہے کہ اس کے لیے ایسا ماحول مہیا کریں، ایسا ماحول مہیا کریں جس سے یہ سب کچھ سیکھ لے۔ اگر یہ ماحول مہیا نہیں کریں گے تو والدین سے بھی پوچھا جائے گا اور اس بچے سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس مادی دور میں اپنی ضروریات کو ہم نے اتنا بڑھا لیا کہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، بالغ ہونے سے پہلے اس کو دنیا کے کمانے میں لگا دیا، اور ایسا لگایا، نہ قرآن پڑھایا، نہ نماز سکھائی، نہ 10 صورتیں سکھائیں، حتیٰ کہ کلمے کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہے۔ اب 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا کہا جاتا ہے تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز چھوڑے گا تو پھر ایک نماز کے قضا کرنے کا گناہ اتنا ہوگا جتنا کہ گھر کا مال و دولت اور گھر والے سارے اس سے چھین لیے گئے۔ جتنا نقصان اس صورت میں ہے اتنا صورت ایک نماز کے چھوڑنے میں ہے۔ تو پھر انسان جوان ہو گیا، جوان ہونے کے بعد اب یہ کہتا ہے اگر میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے؟ جس اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں پالا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد تجھے پالا ہے، جوانی کا رازق بھی اللہ ہے۔ پھر اللہ پاک اس کی عمر کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ 40 سال کا ہو گیا، بھرپور جوانی ہے، اور 40 سال کے بعد پھر اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تو 40 سال سے لے کے 60 سال تک درمیانی عمر ہے۔ پھر 60 سال سے آگے جب بڑھتا ہے تو پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کو ارذل عمر تک پہنچا دیتا ہے۔ ارذل عمر کون سی ہے؟ کہ پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت نہیں، چارپائی پہ لیٹ گیا، بیت الخلاء بھی دوسرے پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ایسی عمر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ بڑھاپے کی کمزوری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب اس مرتبے میں، اس مرحلے میں اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ جب آدمی کو اسلام پر چلتے چلتے 40 سال گزر جاتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو 3 بیماریوں سے بچاتا ہے۔
جنون، جزام اور برس۔ جنون پاگل پن، اور جزام کوڑ، گلٹیاں بن جاتی ہیں جسم پر، اور برس سفید داغ جسم پہ بن جاتے ہیں۔ ان تین بیماریوں سے اللہ بچاتا ہے۔ اور جب 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر اللہ اس کو رجوع اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اس کی توجہ اللہ کی طرف بڑھ جاتی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ کافر جو گناہ جوانی میں کر رہا تھا وہی گناہ بڑھاپے میں بھی کرتا رہے گا، لیکن مسلمان جو ہے وہ 60 سال کی عمر میں اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا۔ 70 سال کی عمر میں اللہ اس کا حساب آسان کر دیں گے۔ 80 سال کو جب پہنچے گا تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کی نیکیاں ہی نیکیاں لکھے گا۔ 90 سال کی جب عمر کو پہنچے گا تو پھر اس کو کہا جائے گا یہ امین اللہ فی الارض، اللہ کی زمین میں اللہ کا امین ہے، اللہ کی زمین میں اللہ کا قیدی ہے۔ گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، گھر والوں کے بارے میں۔ اس لیے گھر میں جو بوڑھا ہے اس سے دعا کروا لینی چاہیے، خاص طور پہ جب 80 سے اوپر گیا ہے، 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اس کی دعا قبول ہے، گھر والوں کی شفاعت اس کی اللہ پاک قبول فرمائے گی۔ تو اس ترتیب سے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور زمین و آسمان کیسے بنائے ہیں؟ بغیر نقشے کے اللہ نے زمین کو بنایا ہے، اور بغیر نقشے کے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں بغیر نقشے کے بنانے والا، بغیر نقشے کے بنانے والا۔ پھر اس زمین پہ اللہ نے درخت بھی لگا دیے، اور پانی کے دریا اور نہریں جاری کر دی، اور یہ سارا نظام بنا دیا۔ سورج چاند ستارے، پہلے سورج چاند نہیں تھے، رات دن بھی پہلے نہیں تھے، اللہ نے بعد میں بنائے ہیں، رات دن بھی بعد میں بنے ہیں۔ تو یہ نظام بنانے والا اللہ ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے بڑھنا چاہیے۔ تو اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب اللہ کے احسانات کتنے ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ کے احسانات کتنے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب نے بڑی عجیب مثال دی۔ ایک آدمی پشاور سے چلا کراچی گیا، تو ریل گاڑی پر جو اس کے ساتھ بیٹھنے والا تھا اس نے راستے میں اس کا اکرام کیا، کھانے کے وقت میں خود بھی کھانا کھایا، اس کو بھی کھلایا، پانی کے وقت میں خود پانی پیا، اس کو پلایا، خود چائے پی، اس کو پلائی، تو ساری ضروریات اس کی پوری کی راستے میں۔ حتیٰ کہ رات کو جب سونے کا وقت آیا اپنی برتھ اس کو دے دی۔ اب 24 گھنٹے اس کے ساتھ اس نے سفر کیا ہے، اب یہ اس کی تعریف کرتے کرتے نہیں تھکتا، یہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، اس نے میری ضروریات کا خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ اپنا بستر بھی مجھے دے دیا، اپنی جو ہے برتھ بھی مجھے دے دی۔ تو حالانکہ اس نے کیا کیا؟ خالی 24 گھنٹے احسان کیا ہے، 24 گھنٹے احسان کیا ہے۔ اس کی ضروریات، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو ہمیں رزق دے رہا ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اور جسم کے اندر بے شمار نعمتیں دی ہیں اور جسم کے باہر بے شمار نعمتیں ہیں، اس سے بڑا محسن کوئی ہے ہمارے لیے؟ آنکھ خراب ہو جائے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے آنکھ نہیں بنا سکتے۔ اللہ کان کی سنوائی کو کھینچ لے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس کی کان میں قوت سماعت نہیں رکھ سکتے، اللہ اندرونی نظام اس کا خراب کر دے تو ساری دنیا کے انسان ایسا نظام بنا نہیں سکتے۔ تو جو اتنا بڑا محسن ہے اس کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر اللہ پاک کسی نبی کو نہ بھیجتے، آسمان سے کوئی کتاب نہ اتارتے، پھر بھی بندے کے ذمہ واجب تھا عقل سے اللہ کو پہچانتا، عقل سے پہچانتا۔
لیکن اللہ نے فضل فرمایا، آسمان سے کتابیں اتاری اور نبیوں کو اس کتابوں کے سمجھانے والا نبی ساتھ بھیجا۔ پھر جو آدمی اللہ کو نہیں پہچانے گا تو اس نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، 4 چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اونٹ کا ذکر کیا، آسمان کا، پہاڑوں کا، زمین کا۔ اور یہ 4 چیزوں کا ذکر کیوں کیا کہ اگر بندہ، عرب جو تھے پہلے مخاطب اس کے عرب ہیں، قرآن کے پہلے مخاطب عرب ہیں۔ عرب یہ 4 چیزیں دیکھتے تھے، زمین کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے، پہاڑوں کو دیکھتے تھے، اونٹ کے دل دادا تھے۔ فرمایا اگر ان 4 چیزوں میں غور کرو گے تو اللہ کو پالو گے، اللہ کو پالو گے۔ اور اب تو اللہ نے اور کتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ اونٹ، گھوڑا اور گدھا، یہ تو سواری کے جانور اللہ نے بنائے تھے۔ اب پھر اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے اس نے پھر لوہے کی چیزیں بنا لی، لوہے کی سواریاں بنا لی، اور ایسی عقل دی اللہ نے اس کو کہ ان سواریاں جب چاہتا ہے وہ رکتی ہیں، جب چاہتا ہے وہ چلتی ہیں۔ اگر اللہ پاک انسان کی عقل کو سلب کر لے تو انسان کچھ کر سکتا ہے؟ سر سے لے کے پاؤں تک سارے اعضاء ٹھیک ہیں، لیکن دماغ کا پیچ اللہ نے ڈھیلا کر دیا، کسی کام کا نہیں ہے۔ آنکھوں کی بینائی اللہ نے واپس لے لی تو اندھیرے میں ہے۔ کانوں سے سنتا نہیں ہے تو دیوار کی طرح ہے۔ یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا حق یہ تھا کہ بندہ 1 منٹ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں کے اندر یہ کمی، یہ کمی، یہ عیب، یہ عیب، اور فلاں ملک کے اندر وہ مسلمان تو نہیں ہیں، ان میں یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی۔ ٹھیک ہے، ان میں خوبیاں بہت ہیں، لیکن یہ کیا چھوٹا بڑا جرم ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اور جس اللہ نے زندگی دی ہے، جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اسی کا انکار کرتے ہیں؟ یہ ان کا اتنا بڑا جرم ہے، ان کی ساری صفات جو ہیں، ان کی ساری خوبیاں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ اتنے بڑے محسن کی نافرمانی کر دی، اسی کو نہیں مانا، تو یہ خوبیاں اللہ ہی نے تو دی ہیں۔ خوبیاں دینے والے کو بھول گئے، اور مسلمان میں یہ عیب، یہ کمی، یہ عیب، یہ کمی۔ لیکن یہ ساری کمیاں بہت بڑی کمیاں ہیں، لیکن ایک خوبی بھی تو ہے اس میں کہ یہ اس اللہ پہ ایمان لایا، اس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو بڑی خوبی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی ساری کمیاں کم ہیں، اور یہ خوبی، ایمان لانے والی خوبی، ساری کمیوں کو دھو دے گی۔ ایک دن یہ ایمان والا دوزخ سے بچ کے جنت میں چلا جائے گا، اور وہ کافر جو ساری خوبیوں کا مرکب ہے، ایک نہ ایک دن مرتے ہی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اس سے ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں اللہ نے ہمارے جسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس اللہ کو پہچاننا، اپنے محسن کو پہچاننا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کے کیا سمجھایا؟ اللہ پاک کے حکموں کے پورا کرنے کی استعداد پیدا کی۔ حکموں کے پورا کرنے کی استعداد کس سے پیدا ہوتی ہے؟ دعوت سے۔ تو سارے نبی دائی بن کے آئے۔ کس چیز کی دعوت دی ہے؟ سارے نبیوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف بولا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت کا پہلا جز ہے، اس میں اللہ کا تعارف کرا ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ تو کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، اس سے اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے، بندہ اللہ کو پہچانتا ہے۔ یہ کلمہ ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی الوہیت کا بیان ہے۔ الہ ذات کو کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی حاجت ضرورت پیش آئے، اس کی پہلی توجہ جدھر جائے وہ اس کا الہ ہے۔
وہ اس کا الہ ہے۔ کسی نے الہ مان لیا پتھروں کے بتوں کو، کسی نے الہ بنا لیا سونے کو، کسی نے الہ بنا لیا چاندی کو، اور کسی نے الہ بنا لیا سورج کو۔ قوم سبا سورج کو پوجتے تھے۔ اور کلمے میں نبیوں نے کیا دعوت دی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اسی پہ ایمان لاؤ، اسی کے بندے بن کے رہو۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے، سارے نبیوں کی دعوت ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی، دعوت دینا شروع کی تو دعوت ایک دفعہ تو یہ عجیب بات تھی لوگوں کے لیے کہ محمد یہ 360 بت ہیں ہمارے، جو کام ہمارے بنا رہے ہیں، ان 360 کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں، تو ایک اللہ ہمارے سارے کام کیسے بنا دے گا؟ تو اللہ کے نبی کی دعوت برابر چلتی رہی، لا الہ الا اللہ، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کو مانو، اسی کو مانو۔ تو آپ کی دعوت برابر یہ چلتی رہی۔ ایک دفعہ یہود کے 2 بڑے علماء وہ مدینے آئے اور وہاں آ کے کہنے لگے یہ تو وہ بستی معلوم ہوتی ہے جہاں نبی آخر زماں آئیں گے۔ یہ گفتگو ابھی کر ہی رہے تھے آپس میں کہ ایک شخص نے ان کو بتایا کہ یہاں ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ چلے گئے آپ کے پاس اور کہا اے شخص، ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے، اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کلام اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ کلام اللہ میں سب سے بڑی شہادت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف فرمایا، اللہ نے وحی اتار دی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو جی یہ آیت اللہ کے نبی نے ان کے سامنے پڑھ دی، آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ دعوت جب چلتی ہے اپنے زور سے چلتی ہے، اور داعی جب مشقت اور مجاہدے کے ساتھ دعوت دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جہاں محنت کی جاتی ہے بعض دفعہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے اور بعض دفعہ اوروں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ دعوت یہ عمل ہے جس سے دین دنیا میں زندہ ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے زمانے میں دین دعوت سے پھیلے گا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ حکومت سے موجود دین کی حفاظت تو ہو جائے گی، لیکن دین پھیلنے کے اعتبار سے وہ دعوت کا محتاج ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کو اللہ نے داعی بنایا، سارے صحابہ داعی، دعوت، لیکن ہر دعوت سے دین نہیں پھیلے گا، کلمے کی دعوت سے دین پھیلے گا۔ کلمے کی دعوت سے لوگوں میں احکامات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، جیسے زمین میں ہل چلانے سے زمین میں بیج کے اگانے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اسی کلمے کی دعوت سے، جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں کلمے کی دعوت سے استعداد پیدا ہوئی، آج کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں بھی کلمے کی دعوت سے کلمے پر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی۔ اس لیے پہلے شروع میں احکامات نہیں آئے، شروع میں خالی دعوت چلی ہے، دعوت سالہ سال آپ علیہ السلام کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دعوت چلتی رہے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کے پہلے حصے کی جس طرح سے اصلاح ہوئی ہے، امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی، اسی طرح، یعنی پہلے حصے کی اصلاح دعوت سے ہوئی ہے تو آخری حصے کی اصلاح بھی دعوت سے ہوگی۔ اور لا الہ الا اللہ میں اللہ کی ذات اور صفات کا بیان ہے،
ایک یہودی نے کہا محمد تم جو اللہ کے بارے میں بیان کرتے رہتے ہو تمہارا اللہ بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، پیتل کا ہے۔ ایک دفعہ اس نے بات دہرائی، دوسری دفعہ دہرائی، تیسری دفعہ ازراہ مذاق اللہ نے بادل بھیجا اور بجلی گرائی، اس کی کھوپڑی کو تن سے جدا کر دیا، کھوپڑی کو تن سے جدا کر دیا۔ اللہ نے اس کو تو بتا دیا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جس قوت اور قدرت کے ساتھ نمرود کے زمانے میں تھا اور جس قوت اور قدرت کے ساتھ فرعون کے زمانے میں تھا، آج بھی اللہ اسی قوت اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی ذات نعوذ باللہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ دنیا کے بادشاہ ہیں، کبھی ہیں، کبھی کمزور ہیں، اللہ کی ذات ہر وقت کبھی اور طاقتور ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، اللہ سے زیادہ کسی کا اختیار نہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ اس اللہ پہ ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 7 چیزوں پر ایمان ہے، اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ آمنت باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کی صفات پر ایمان ہے۔ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بنایا پیدا کیا ہے۔ وکتبہ، آسمان سے جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، 4 کتابیں اور صحیفے، ان سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ ورسلہ، جتنے رسول اور نبی اللہ نے بھیجے ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، قیامت کا دن، ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تو جنت میں، اور بدیوں کا پلڑا بھاری ہے تو دوزخ میں، تو اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے۔ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، حالات خود بخود پیدا نہیں ہو رہے، حالات چیزوں کی مخلوق نہیں ہیں، حالات اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات نیچے آئیں گے۔ اگر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو اللہ بے موسمی بارشیں دے گا، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو اللہ 2 قوموں کو بھڑا کے آپس میں جنگ و جدال کا نقشہ قائم کر دے گا۔ جب لوگ آپس میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو پھر اللہ زمین کو ہلا دے گا، زلزلہ، اور جب لوگ نافرمانیاں کریں گے اللہ فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ تو حالات خود بخود پیدا نہیں ہوتے، حالات چیزوں کی مخلوق نہیں ہیں، حالات اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، حالات کا خالق اللہ ہے، چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ اس اللہ کو دیکھ کے چلنا ہے، اس اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو نبیوں نے آ کے یہ بات امت کو سکھائی ہے کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی نمرود کو، اس نے بات نہیں مانی، اللہ رب العزت نے تخت کے اوپر بٹھا کے اس کے کھوپڑی کو توڑوا دیا، کھوپڑی کو توڑوا دیا۔ پھر فرعون نے بات نہ مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بات نہ مانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور ابرہہ، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا سال ہے، ابرہہ لشکر کو لے کے آیا اور اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے اس کے 60,000 کے لشکر کو تہس نہس کر دیا، اور پھر اس کا ذکر سورہ فیل میں کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محمد آپ کو معلوم ہے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے اوپر ابابیلوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پتھر کی کنکریاں ان کے اوپر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ ان 60,000 میں سے بچا کوئی نہیں ہے،
2 بچے تھے وہ پاگل ہو گئے اور ابرہہ کو اللہ نے جوڑ گلا کے مار دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ اللہ کو ایسے ماننا جیسے اپنی قوت اور قدرت میں ہے۔ تو سارے نبیوں نے اللہ کی الوہیت کو سمجھایا ہے، اللہ کو بیان کیا ہے، اس سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسری سارے نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ اپنی رسالت کی دعوت دی کہ اللہ کا رسول ہو مانو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعوت دی، محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ رسول ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے قاصد ہیں، احکامات پہنچا رہے ہیں۔ کبھی نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا حکم ہے، کبھی زکوٰۃ ہے، کبھی حج ہے، باقی اوامر ہیں۔ اللہ کے احکامات نبیوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے نبیوں پر جو احکامات آئے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے سے آئے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور نبیوں کے ذریعے سے پھر انسانوں تک جو اوامر آئے ہیں وہ دعوت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچے ہیں، نبیوں کی دعوت سے۔ تو نبی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، نبی کی نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ نبی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ کا قاصد ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کے آنے والا ہے۔ تو جہاں پہلے نبیوں نے احکامات پہنچائے وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے احکامات پہنچائے۔ ابو جہل پہچان گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن سرداری جاتی تھی، سرداری کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کو ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کر دیا، غزوہ بدر میں قتل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے میری امت کا فرعون زیادہ سخت تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون جب مرنے لگا تو اس وقت اس نے کہا تھا اب میں ایمان لے آیا اللہ پر، لیکن میری امت کا جو فرعون ہے ابو جہل جب مرنے لگا تو کیا کہا؟ میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ گردن لمبی معلوم ہو، سردار کی گردن معلوم ہو، مرتے وقت بھی اکڑ نہیں نکلی۔ تو نافرمانی کر کے اپنی سرداری کو بچا کے دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی سرداری نے اس کو اللہ کی پکڑ سے بچایا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی۔ شروع میں تو مکے والے آپ کی بات سنتے رہے۔ جب دیکھا لوگ آپ کی اطاعت پہ آگے ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی مخالفت شروع کر دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار کرنا شروع کر دیا، آپ کی مخالفت۔ لیکن آپ علیہ السلام اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر کہیں مال کا لالچ دیا، آپ کو مالدار بنا دیں گے دعوت چھوڑ دو، آپ کو سردار بنا لیں گے دعوت چھوڑ دو، خوبصورت لڑکی سے نکاح چاہتے ہیں وہ لڑکی حاضر کر دیں گے دعوت چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، میں تو اس کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، اللہ کے احکامات پہنچائے ہیں اور پہنچانے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو آپ علیہ السلام جو طریقہ حیات لے کے آئے ہیں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کے آئے ہیں، تو اس میں آپ علیہ السلام کی بھی کامیابی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی ہے۔ آپ جو اسلام لے کے آئے ہیں وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ غریب امیر کے لیے اوامر ہیں، حاکم محکوم کے لیے اوامر ہیں، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے کہ اے میرے بندو، میری زمین پہ رہنا ہے تو میرے نبی کی بات کو مان کے چلنا ہے۔
میرے نبی کی بات کو مان کے چلنا ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو آپ نے احکامات پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اور آپ کے احکامات پہنچانے، جو احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جو نبی احکامات لے کے آیا ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام جو دنیا میں پیدا ہوئے تو کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، یہ برکتوں کا ظہور ہو گیا۔ اعلان نبوت تو بعد میں کیا، لیکن آپ کے جیسے سورج تو بعد میں نکلے گا، لیکن جب بھی جو ہی پاؤ پھٹتی ہے تو مشرق کی طرف سے سفیدی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ علیہ السلام کی پیدائش بلادت و سعادت پر برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، اور وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایک یہودی آیا قریش کے پاس کہ قریش کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں، پتہ کرو۔ پتہ کیا کہ ہاں عبداللہ، کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ کہا بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا آ جاؤ، لے گئے، بچے کو لایا گیا۔ پہلے پشت کی طرف سے دیکھا، دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ اس سے پہلے ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اور نبی آخر الزمان، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزمان بھی ہمارے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن آپ علیہ السلام بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے۔ اس صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پیدائش ہے، اور پھر برکات کا ظہور شروع ہوا۔ تو دائی حلیمہ میں مالداروں کا بچہ نہیں ملا، آپ کو لے کے گئیں، اپنے فرودگاہ میں لے کے آئیں، عارضی ٹھکانہ جو تھا۔ تو وہ اونٹنی جو خشک دودھ تھی، آپ کے آتے ہی اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے، دودھ نکالا، پیا، پلایا۔ پھر سواری پہ بیٹھ کے طائف کی تھیں دائی حلیمہ، طائف میں آئیں تو وہ دائیاں جن کی سواریاں تیز رفتار تھی، سارے دائیوں کو کاٹا، سب سے آگے بڑھ گئیں۔ دائیاں حیران، حلیمہ یہ وہی سواری ہے جس پہ تو سوار ہو کے آئی تھی؟ فرماتی ہاں سواری تو وہی ہے، لیکن سوار بدلا ہوا ہے۔ گھر لے کے آئیں تو طائف میں قحط پڑا ہوا تھا، جانوروں تک بھوک سے ہلاک ہو رہے تھے، اور کھال تھی اور نیچے ہڈی تھی، ہڈی اور کھال کے درمیان گوشت نہیں تھا، دودھ تو درکنار۔ آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو دائی حلیمہ کی بکریاں چر کے آئیں، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ تو مالکوں نے کہا چرواہوں سے تمہارا ناس ہو جائے، تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے ہو جہاں دائی حلیمہ کا چرواہا بکریاں چراتا ہے؟ ان کی بکریاں دودھ سے بھری ہوتی ہیں، تمہاری بکریاں خالی دودھ ہوتی ہیں۔ ان چرواہوں نے بکریاں اسی چراگاہ میں چرانا شروع کر دی، لیکن یہ کوئی چراگاہ کی برکت نہیں تھی، یہ برکت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برکتوں کا ظہور ہے، اعلان نبوت نہیں ہے، ابھی برکتوں کا ظہور ہے۔ دو سال کے بعد آپ علیہ السلام کو لے کے واپس آئیں بھائی آمنہ کے پاس، کہا ابھی مکے میں بیماری ہے، میں دوبارہ لے کے جاتی ہوں بچے۔ دوبارہ لے گئیں، پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا، پھر ڈر گئیں، واپس لے آئیں۔ بھائی آمنہ نے پوچھا کیوں؟ کہ واقعہ بیان کر دیا، یوں کر کے شق صدر ہوا ہے، اس لیے ہم ڈر گئے۔ والدہ ماجدہ آپ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو والدہ آپ کو لے کے میکے گئیں، وہاں سے واپس ہوئیں، راستے میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابوا مقام پہ بیمار ہو گئیں اور انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا پیدائش سے پہلے، 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، پھر چچا ابو طالب کی تربیت میں آئے۔ آپ نے بچوں سے بڑھ کے تربیت کی۔
ایک دفعہ چچا ابو طالب تجارتی قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے ملک شام. آپ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا. اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی. تو لیکن جب آپ کو غمگین دیکھا ساتھ لے گئے. راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، بحیرہ راہب. قافلے اس کے سوما کے پاس سے گزرتے، اس کے عبادت خانے کے پاس سے بہت سارے قافلے گزرتے تھے، کبھی توجہ نہیں دیتا تھا. لیکن اس دفعہ سوما سے باہر نکلا، قافلے والوں کا استقبال کیا اور ان کی دعوت کی. جب دعوت کی تو قافلے والوں نے آپ علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا. بچہ ہے، یہ سامان کی حفاظت کرے گا، ہم دعوت کھا کے آتے ہیں. جب آئے تو بحیرہ نے کہا جس بچے کی وجہ سے میں نے دعوت کی وہ بچہ تو نظر نہیں آ رہا. پہچان گیا یا نبی آخر الزماں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. اور کتنی بڑی سعادت ہے ہماری کہ اس عظیم نبی کی عظیم امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما دیا. اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو چھوڑ کے زندگی گزار رہا ہے. آپ کا اتباع عبادات میں بھی ہے، آپ کا اتباع اخلاقیات میں بھی ہے، آپ کا اتباع معاملات میں بھی ہے، آپ کا اتباع دعوت میں بھی ہے. آپ نے کوئی گوشہ زندگی کا خالی نہیں چھوڑا جس کے بارے میں امت کو ہدایت نہ فرمائی، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دو، اور جب بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھاؤ، اور جب بالغ ہو جائے تو جب بڑا ہو جائے تو اس کو قرآن پڑھاؤ، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو. تو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک ایک حکم اللہ کا پہنچایا ہے امت تک. لیکن کتنی کم قسمتی کی بات ہے، وہ علم جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، آج اس علم کے پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. یہ جسم مشین ہے، یہ مشین اللہ نے دی ہے. اس مشین کو چلانے کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھیں، نبی نے جو بتایا ہے کہ اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، ہاتھ کو کیسے، پاؤں کو کیسے، جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال کو سیکھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک دنیا دار جو ہے مشین بناتا ہے، ایک کارخانہ بناتا ہے، اس کے ساتھ کتاب بھیجتا ہے کہ اس مشین کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے. تو اس کے استعمال کو سیکھنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، لیکن اپنی مشین اس کے استعمال کا وقت نہیں ہے. اچھا، دنیا کی مشین جو ہے اگر غلط استعمال کیا جائے اس کا نقصان اس کے مالک کو ہوگا، لیکن یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین اگر اس کو غلط استعمال کیا جائے گا تو پوری دنیا کو نقصان ہوگا. چیونٹیوں کو بھی نقصان ہوگا، پرندوں کو نقصان ہوگا، انسانوں کو نقصان ہوگا، زمین و آسمان کے حالات بدل جائیں گے. اس لیے اللہ پاک نے ایسے ہی نہیں بھیج دیا نبیوں کو، ایسے ہی نہیں بھیج دیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم ان کا نبیوں کا اتباع کریں. اور جو علم لے کے آئے ہیں وہ علم سیکھیں. جس کو موت اس حال میں آئے کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہو، اور مقصود کیا ہے، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے. فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا. یہ وہ علم ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں. اس کے لیے وقت فارغ کرنا ہے، سیکھنا ہے. اور ویسے علم خالی اس لیے نہیں سیکھنا لوگ عالم کہیں، اس لیے سیکھنا تاکہ اس پر عمل کریں. عالم وہی ہے جو اپنے علم پر عمل کرے. جو علم ہے اور عمل نہیں کرتا وہ عالم نہیں ہے، اس کو عالم نہیں کہا جاتا. فرعون کے بعد سب سے زیادہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا قارون تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون، لیکن ہلاک ہو گیا عمل نہ کرنے کی وجہ سے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو.
جس پر عمل نہ ہو۔ علم اللہ کی نعمت ہے، علم اللہ کی صفت ہے۔ جب علم آتا ہے تو آدمی کے اندر، علم تو بڑا ہے لیکن ہمارے اندر اگر بڑائی آ گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ علم سیکھ کر بڑائی نہ آئے، تواضع میں بڑھتے چلے جائیں، تواضع میں۔ کہ اس علم کی روشنی میں نماز ادا کریں گے، اس علم کی روشنی میں روزہ رکھیں گے، اس علم کی روشنی میں زکوٰۃ دیں گے، اس علم کی روشنی میں حج کریں گے، اس علم کی روشنی میں زندگی گزاریں گے۔ نماز تو ادا کی ہے لیکن جہالت کے ساتھ ادا کی ہے، نماز قبول نہیں۔ نماز سے پہلے وضو ہے، وضو ہے۔ اب وضو صحیح کیا، اب وضو تو بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، وضو کی اہمیت نماز کے لیے ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے نماز ادا کی جائے گی۔ اس وضو پہ بھی اجر ہے۔ منہ دھویا تو منہ کے سارے گناہ معاف، آنکھوں کے گناہ معاف، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ معاف۔ اور پھر جب نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے نمازی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، وہ گناہ جھڑ گئے ہیں، گناہ جھڑ گئے ہیں۔ اور نماز اللہ نے عجیب عبادت دی ہے، اس میں آدمی اپنی نگاہ کو پابند رکھتا ہے، کانوں کو پابند رکھتا ہے، زبان کو پابند رکھتا ہے، ہاتھ پابند ہے، پورا جسم پابند ہے، پابندی سکھاتا ہے۔ نماز تواضع سکھاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے حب جاہ ختم ہو جائے گی، حب جاہ، حب جاہ۔ حب مال بھی بہت دیر سے نکلتی ہے لیکن حب جاہ تو بہت دیر سے نکلتی ہے۔ کیسے حب جاہ؟ جب آدمی رکوع میں جاتا ہے تو تواضع، اول تو جب قیام میں کھڑا ہے تو تواضع والی کیفیت، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جیسے آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تواضع کا سبق سکھا رہی ہے نماز۔ رکوع میں گیا تو اور جھک گیا، سجدے میں گیا تو اور زیادہ جھک گیا، تو تواضع پہ تواضع، کیونکہ بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ بندہ اگر بڑائی اختیار کرے گا تو اس میں اس کی ہلاکت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ بندے کی بڑائی تواضع میں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی نصیب فرمائے گا۔ انسان کا کمال تواضع میں ہے۔ تو تواضع سکھانے والی عبادت نماز ہے، نماز ہے۔ اس لیے نماز کا بہت زیادہ اہتمام، بہت زیادہ اہتمام۔ تو 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کا تو اہتمام ہر حال میں کرنا ہے۔ نوافل کی بھی ترغیب ہے۔ تہجد پڑھیں گے تو نفس قابو میں آئے گا، اور چاشت کی نماز، اشراق کی نماز پڑھیں گے حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ چاشت کی نماز پڑھیں گے اللہ روزی میں برکت ڈالے گا، اور سات الحاجہ پڑھیں گے اللہ حاجتیں پوری کرے گا۔ جیسے نماز میں اثر آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج بھی نماز میں اثر ہے۔ تو ایک صحابی، ایک ڈاکو نے قتل کرنا چاہا، اس نے کہا مال لو مجھے چھوڑو، کہا نہیں، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر تجھے بسرا مال لوں گا۔ کہا نماز پڑھنے دو، پڑھ لو۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یوں ہی نماز سے فارغ ہوئے، قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، آواز آئی قتل نہ کرو، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز آ رہی ہے اور آواز والا سا نظر نہیں آ رہا، پھر آگے بڑھا، پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین، پھر آواز آئی قتل نہ کرو، پھر دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھا قتل کرنے کے لیے، پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین۔ تو
اتنے میں ایک سوار نمودار ہوا، آتے ہی اس ظالم کو نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کو کہا اب تم جا سکتے ہو جہاں جانا چاہو۔ کہ اے شخص تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ پہلی دفعہ یا ارحم الراحمین کہا، دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کہا، میں تیری مدد کو پہنچ گیا۔ یہ ہے نماز، جو اثر اس زمانے میں نماز میں تھا آج بھی ہے۔ شہد ہزاروں سال پہلے شہد میٹھا تھا، آج بھی میٹھا ہے۔ مرچ کڑوی تھی، آج بھی کڑوی ہے۔ تو چیزوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، وہی ہے، لیکن اس کو سیکھنا ہے، نماز کو سیکھنا ہے، زندگی بھر سیکھنے کی۔ نماز کے اندر خیالات کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ خیالات آئیں جھٹک دو اور اپنے نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ایسے پڑھتے رہیں گے اور نماز اس طرح سے پڑھیں کہ بس یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز ہے۔ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک حقیقی نماز نصیب فرما دے گا۔ کوشش ہمارے ذمہ ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب کن چیزوں سے سجدہ سو واجب ہوتا ہے، کس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کو سیکھنا، اس کی روشنی میں نماز ادا کرنا۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے 10 سال 20 سال 25 سال لگا دیے اور نماز کے مسائل سیکھے نہیں، نماز ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ نماز کو سیکھنا ہے، پوری زندگی کو سیکھنا ہے، تجارت کو بھی سیکھ کے کرنا ہے۔ تجارت کو جو آدمی جس شعبے میں لگا ہوا ہے اس کے ذمے اس شعبے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تاجر کے لیے تجارت کا علم، زارع کے لیے زراعت کا علم، حاکم کے لیے حکومت کا علم، صانع کے لیے صنعت کا علم، یہ علم سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے سیکھے بغیر اگر کریں گے تو بھائیوں پھر پکڑ ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے گئے، پوچھا تم دکانیں بنا کے بیٹھے ہو، تم نے بازار کا علم سیکھا ہے کہ نہیں؟ سیکھا تو نہیں ہے۔ 10 دن کے لیے بازار کو بند کیا، پہلے علم سیکھو پھر بازار میں آؤ۔ ایک دفعہ مرغی کا گوشت لینے کے لیے بازار گیا تو وہ جو دکاندار تھا اس نے دیکھا مولوی صاحب ہیں، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تو اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی پہلے، پھر چاروں کل پڑھے، جو صورتیں اس کو یاد تھی وہ پڑھی، اور پڑھ کے چھری کے اوپر دم کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہ اب یہ چھری 24 گھنٹے کے لیے دم ہو گئی۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق، امت کو حرام کھلا رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر یہ علم نہیں سیکھے گا تو اپنے لیے بھی جہنم کا راستہ ہموار کرے گا اور امت کو بھی نقصان پہنچائے گا، امت کو بھی نقصان۔ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے دین اتارا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، نماز کے اندر دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، اس اللہ کا ذکر کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے، شکر واجب ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو چائے پلا دے، کہتے جزاک اللہ، اور وہ اللہ جس نے زندگی دی ہے، جس نے جسم دیا ہے، کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی پاکی کو بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اس کی تعریف کرنا ہمارے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ سارے کلمات اللہ نے تیسرے کلمے میں جمع کر دیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
جو آدمی صبح کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا اور شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہے گا، ایسا ہے جیسے 100 حج ادا کیے۔ اور جو آدمی 100 دفعہ صبح کو الحمدللہ کہے گا اور 100 دفعہ شام کو الحمدللہ کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے 100 گھوڑے جہاد میں دیے۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر، جو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ شام کو کہے گا، یہ ایسا ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اور جو 100 دفعہ اللہ اکبر صبح کو کہے گا اور 100 دفعہ اللہ اکبر شام کو کہے گا، اس دن اس سے کوئی آدمی عمل میں بڑھ نہیں سکتا مگر وہ شخص جو اس کلمے کو اس سے زیادہ کہے۔ وہ جو دوسری روایت ہے وہ اور ہے، یہ الگ روایت ہے۔ اللہ کا انعام، اللہ کے انعام کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا ہے، ثواب کتنا ملا ہے؟ احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر۔ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ہمیں دین کی چیزیں معلوم ہی نہیں کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، جبکہ اپنے کندھوں پر دفن کر کے قبر میں آ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ جب اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ، اس دوزخ میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا اور اس جنت میں جائے بغیر کوئی رہے گا نہیں۔ پھر اللہ پاک نے خلاف نفس چیزوں سے جنت کو ڈھانک دیا اور خواہشات سے دوزخ کو ڈھانپ دیا۔ پھر کہنے لگے اللہ، اب تو دوزخ سے کوئی بچ نہیں سکے گا اور جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، آسمان سے کتابیں اتاری اور علم وحی کے ذریعے سے نبیوں نے امت کو دعوت دی اور نبیوں کو علم وحی سکھایا تاکہ امت اس طرح زندگی گزارے۔ یہ ساری نعمتیں، اس پر شکر واجب ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، رات دن یا درود پاک پڑھتے رہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا استغفار کرتے رہیں۔ جو درود پاک پڑھے گا، جب تک درود پاک پڑھتا رہے گا، فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔ اور جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ بڑے بڑے گناہ بھی استغفار پہ اللہ معاف کرتا ہے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے، ہر تنگی سے راستہ نکال۔ جہاں تنگی پریشانی آئے گی، استغفار اس کا حل ہے، استغفار۔ اگر ہم اللہ کی مدد کو اتروانا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد کو، ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور کیسا آسان راستہ بتا دیا، آسان راستہ۔ جب آدمی گھر میں داخل ہو کے سلام کرے گا، تو اگر زندہ رہا تو اس کو رزق دیا جائے گا، اس کے کاموں میں اس کی مدد کی جائے گی، اور اگر موت آ گئی تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیسا آسان عمل، کتنا بڑا اجر۔ لیکن دنیا، اللہ والا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو انعام ملے گا وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ 20-25 سال کی ملازمت مل جائے، اس کے لیے کتنی محنت، اور وہ اللہ والا علم جس کی برکت سے اللہ دنیا کو بنائے گا، آخرت کو بنائے گا، قبر بنائے گا، جنت میں داخل کرے گا، اس کے لیے بھی وقت فارغ کرنا ہے، سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانا ہے، حافظ اور عالم۔ علم کے ذریعے سے تو آدمی پہچانتا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کا یہ حق ہے، یہ بیٹا ہے، اس کا یہ حق ہے، اللہ پاک کا یہ حق ہے، نبی کا یہ حق ہے، چھوٹوں کا یہ حق ہے، بڑوں کا یہ حق ہے، حاکم کی یہ ذمہ داری ہے، محکوم کی یہ ذمہ داری ہے۔ علم کے ذریعے سے آدمی پہچانتا ہے۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، خالی اپنے بھائی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اچھی طرح وضو کر کے عیادت کے لیے گیا تو 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمان جب کوئی صاحب خانہ اپنے مہمان کے لیے، جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دے گا، اللہ اس میزبان کی ضرور بخشش فرما دے گا۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن سیکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ اور اخلاص کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بہت ہے، چھوٹا عمل بھی بہت ہے۔ کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، کھجور کا ٹکڑا، آدھی کھجور وہ دے دی تو پہاڑوں کے بقدر اجر ملے گا، پہاڑوں کے بقدر سونا خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ صحابہ کے عمل میں اخلاص تھا، اس لیے ان کے عمل کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اخلاص کی بنا پہ ان کا عمل وزنی۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کریں گے۔ حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، برائی کو بھلائی کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی برا کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، وہ پھر برا ہم پھر اچھا، ایک وقت آئے گا وہ پکا دشمن پکا دوست بن جائے گا، کأنہ ولی حمیم، پکا دشمن پکا دوست بن جائے گا۔ ایسے کم لوگ ہوتے ہیں خسیس اور رذیل کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے وہ بچھو کی طرح پھر بھی ڈنگ ہی مارتے ہیں، ایسے کم ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جیسے کچھ ایسا ہے۔ یہ محبوب دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے ہیں، اس دین کو سیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ عظیم دین ہے، کامیابی دلانے والا دین ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، امت تک پہنچانا ہے۔ اس کے پہنچانے کے لیے نبیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت تک پہنچایا ہے۔ یہ امانت ہے، ہمارے پاس پہنچی ہے، پیچھے سے آئی ہے، اس امانت کو آگے پہنچانا ہے۔ تو 24 گھنٹے سے 25 گھنٹے تو ہوگے نہیں، اسی 24 گھنٹے میں سے وقت نکالنا ہے اپنے معاش کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی اور دعوت کے لیے بھی، اسی 24 گھنٹے میں۔ اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ہم نے خواہشات کو اتنا بڑھا لیا کہ اللہ والا علم سیکھنے کی فرصت نہ رہی، دین کے مطابق چلنے کی فرصت نہ رہی۔ اگر کفایت شعاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو معاش کا مسئلہ آدھا رہ جائے گا، اور خواہشات والی زندگی گزاریں گے تو پھر ساری دنیا کا سونا چاندی بھی ایک آدمی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکے گا۔ پھر وہ کہے گا اگر اتنا اور ہو جائے تو پھر گزارا چلے گا۔ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے، دنیا میں خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمارے اوپر ہر حال میں لازم ہے، ہر حال میں لازم ہے، اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے۔ آپ علیہ السلام جو علم لے کے آئے ہیں صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے، صحابہ نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، انہوں نے آگے بزرگان دین تک پہنچایا، انہوں نے آگے پھر عام لوگوں تک پہنچایا۔ اب یہ دین تو پہنچ چکا ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دین صحبت سے آتا ہے، صحبت سے۔ نبی کی صحبت اٹھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی صحابہ نے،
اور ان کی صحبت اٹھائی تابعین نے، ان کی صحبت اٹھائی تبع تابعین نے، ان کا درجہ ہے۔ جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایک نظر دیکھا، بس ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا، ساری دنیا کے اولیاء اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے صحبت، اتنی سی، بس اتنی صحبت حاصل ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایک دفعہ دیکھا بس، اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو سب سے افضل ہو گیا، دنیا کے اولیاء سے افضل۔ یہ جماعتوں کے اندر نکل کے جو فائدہ ہوتا ہے، جماعت کے اندر بھی 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی آخری درجے کا ہے، سارے مل جل کے چلتے ہیں، تو ان نیکوں سے، ان اعلیٰ سے متوسط کو فائدہ ہوتا ہے اور ادنا کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے لکڑی لے کے سارے منہ میں گھما رہے ہیں، کہ یہ کیا چیز ہے؟ جی یہ مسواک ہے، اس سے نماز کا اجر بڑھ جاتا ہے، وہ بھی بازار میں جا کے لکڑی خرید لیتے ہیں۔ دیکھ کر سب نے سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، بازار میں جا کے ٹوپی وہ بھی خرید کے سر پر رکھ لیتے ہیں۔ امامہ باندھا ہوا ہے، وہ بھی امامہ باندھ لیتا ہے۔ دین صحبت سے آیا ہے، صحبت سے۔ اسی جماعت میں نکل کر ایک آدمی 20-25 50-60 سال گزار دیے، لیکن ایک بات بھی دین کی نہیں یاد اس کو، لیکن اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلتا ہے اور مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے 6 نمبر بیان کرتا ہے، 6 نمبر کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ دین صحبت سے آیا ہے۔ تو اس دین، جو دین اللہ نے ہمارے تک پہنچایا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو جو ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نقد نکالنا ہے، نقد ادھار سے بہتر ہے۔ نقد نکالنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی ہے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، داعی اس کے پاس جاتا ہے کہ بھئی آپ تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، اس سے بات کر کے اس کو فضائل سنا کر اس کو نقد اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، اس کے مزاج کو پہچاننا، اس سے بات کرنا، پھر اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہنا، یہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ آسان کر دیتا ہے۔ دعوت کی برکت سے یہ مجمع آیا ہوا ہے، ورنہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، وقت نکالا ہے تو نکل گیا ہے۔ ایسی امت کے پاس وقت ہے، لیکن اہمیت اگر دل میں ہوگی تو پھر وقت نکالنا آسان ہوگا۔ اسی وہ جماعتیں ہماری جو جا رہی ہیں تشکیلوں میں، رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ رمضان کے دنوں میں جس مسجد میں تم چلے جاؤ گے، 1-2 دن بھی گزار لو گے تو وہاں کام شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس کی خوب جان لگانی، خوب جان لگانی۔ اور وہ ساتھی جو گھروں کو جا رہے ہیں، یہی اعمال لے کے جانے ہیں، یہی اعمال لے کے جائیں۔ ریمنڈ کی سوغات کیا ہے، یہاں کا ہدیہ کیا ہے؟ 6 نمبر کا ہدیہ لے کے جائیں۔ صحیح یقین کا ہدیہ، خشوع و خضوع والی نمازوں کا ہدیہ، علم و ذکر کا ہدیہ، اکرام اور اخلاص کا ہدیہ، دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، یہ روحانی ہدایہ لے کے جائیں گے یہاں سے، اور امت میں جا کے تقسیم کریں گے۔ بھائیو، جن مشغولیوں سے ہم نکل کے آئے ہیں، واپس جا کر انہی مشغولیوں میں دوبارہ جا کے مشغول ہو گئے تو پھر اس مبارک محنت کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں بچے گا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے یہاں سے ترتیب بنا کے جانی کہ میں نے 8 گھنٹے روزانہ دیے ہیں تو کب سے کب تک دیے ہیں، ترتیب بنا کے اپنے ساتھیوں کو بتا کے یہ اس ترتیب سے میں جاتے ہی شروع کروں گا کام۔ 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، یوں کر کے بڑھتا چلا جائے۔
ہماری اس نقل و حرکت سے امت میں دین زندہ ہوگا، دین اللہ ہی زندہ کرے گا، لیکن داعی جب اس فکر کے ساتھ پھرے گا تو اس کے قلب کا اثر امت کے قلوب پر پڑے گا۔ محنت ہو فکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ محنت، اور یہ محنت کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے۔ لوگوں پر محنت کریں گے ہم دین پر قائم رہیں گے، محنت کرنا چھوڑ دیں گے ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ اسی مقام پہ کام کرنا، روزانہ وقت فارغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے، ضروری ہے۔ ایک شخص کہنے لگا استقامت کیسے نصیب ہو؟ استقامت، میں نے کہا دکاندار سے پوچھیں، تاجر سے پوچھیں، ذمہ دار سے پوچھیں۔ دکاندار صبح دکان کھولتا ہے، سارا دن دکان پہ بیٹھا، تھکتا ہی نہیں، مغرب تک بیٹھا ہے، عشاء تک بیٹھا ہے، عشاء کے بعد تک رات تک بیٹھا ہوا ہے، تھکتا ہی نہیں۔ اور کارخانے والا کارخانے میں لگا ہوا ہے، ذمہ دار، سخت سردی کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے، اور کندھے پہ کسی ہے، اور پانی کے اندر کھڑا ہو کے پانی پھیلا رہا ہے، بخار نہ ہوا تو زکام تو ہو ہی جائے گا، اور جب پانی لگا کے آئے گا کچھ بھی نہیں ملا، 6 مہینے کے بعد فصل گھر میں آئے گی، لیکن 6 مہینے کے بعد فصل کے آنے کا ایسا یقین ہے کہ 6 مہینے پہلے اس کے لیے مٹی کے ساتھ مٹی بنا ہوا ہے۔ ان سے پوچھیں آپ کو استقامت کیسے ملی ہے؟ مجال ہے ہفتے کے بعد باری آتی ہے، مجال ہے کہ اس کی باری، پانی کی باری جو ہے وہ ایسے گزر جائے اس کو پتہ ہی نہ لگے۔ جس کو اپنے سودے پہ یقین ہوگا تو وہ اس پہ استقامت کے ساتھ اس کام میں لگے گا۔ تو دنیا والوں کو اپنے کام پہ یقین ہے، نفع کا یقین ہے، اس لیے استقامت ہے۔ تبلیغ والوں کو تبلیغ کا کام کرنے پر یقین نہیں ہے اس درجے کا، اس لیے کبھی ہو جاتا ہے کبھی چھوٹ جاتا ہے، کشٹ کر لیا چھوڑ دیا۔ واپس جا کے قرآنوں کے لیے 2 عمل مشکل ہوتے ہیں، ایک روزانہ کی ملاقاتیں، دوسرا بیرونی گشت۔ اگر اس پہ ہم استقامت کر لیں گے، اس کو لازم پکڑ لیں گے، اہتمام کریں گے تو آسان عمل اور زیادہ آسان ہو جائے گا، آسان عمل اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کسی کو ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو اللہ دے گا، لیکن ہم پیغام لے کے پہنچے تو صحیح، پیغام لے کے پہنچے تو صحیح۔ اللہ کی صبح سے لے کے شام تک نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، تو کہیں 10% نمازی ہیں، کہیں 20% ہیں، کہیں 30% ہیں، کہیں 50% ہیں، تو اس کی فکر ہم نے کرنی ہے۔ ہماری فکر سے لوگ نماز پہ آئیں گے، ہماری فکر سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ دعوت سے دین آیا ہے، دعوت سے دین پھیلے گا، دعوت سے دین باقی رہے گا۔ اس کی دعوت کو لے کے جا رہے ہیں، ادائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد کو یقیناً اپنے ساتھ سمجھتے ہوئے اس محنت کو کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور یہ محنت خالی مردوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ مستورات کے ذمہ بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، عورتوں میں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے نبی نے اسلام پیش کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے ابو طالب، چچا ابو طالب سے بات کر کے لے لیا تھا کہ آپ کا خاندان بڑا ہے تو علی کی تربیت میں کر دیتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے لیا، اسلام پیش کیا، 10 سال کی عمر تھی، کہا یہ نئی بات ہے، میں ابا سے مشورہ کیے بغیر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا راز فاش نہیں کرنا، ابا سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، قبول کرنا ہے اسلام قبول کرو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن ابا سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رات گزری، صبح ہوئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے رسول میں ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ایمان قبول کیا۔
دعوت، یہ دعوت کی برکت ہے۔ آپ علیہ السلام جب ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف لے گئے، ان کو جا کے کارگزاری میں دیکھنے میں کارگزاری تھی، حقیقت میں دعوت تھی۔ ورقہ بن نوفل بھی آپ کی رسالت پر ایمان لایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائی، آپ کی بیٹیوں نے ایمان قبول کیا، بیٹیوں نے ایمان قبول کیا۔ تو آپ کی دعوت سے دین دنیا میں پھیلا ہے، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ داعی جس قربانی کے ساتھ دعوت دے گا اتنا اس کا اثر ہوگا۔ الاجر بقدر المشقہ، جتنی مشقت اٹھائے گا مشقت کے بقدر جو ہے اجر ملے گا۔ اور دعوت خالی غیر رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے اندر بھی دعوت ہے۔ دین کی محنت رمضان میں بھی ہے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا، غزوہ بدر رمضان میں ہوئی، مشقت اٹھائی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، لیکن دین کو دنیا میں لے کے گئے ہیں۔ اور دعوت دینے کے لیے مال بھی شرط نہیں ہے، مال بھی شرط۔ اگر مال شرط ہوتا اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کے پہاڑ دے کر بھیجتے، ذمہ داری دی سارے عالم کی، قیامت تک آنے والے زمانے کی، لیکن مال دیا نہیں۔ فاقوں پہ فاقے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کئی دن سے کھایا نہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیکن دعوت میں ناغہ نہیں ہے، دعوت میں ناغہ نہیں۔ نبی کو ماں سے زیادہ شفقت ہے امت پر۔ ماں نہیں برداشت کرتی کہ میرا بچہ آگ میں چلا جائے، تو نبی کیسے برداشت کر لے گا کہ میری امت آگ میں چلی جائے؟ اس لیے جیسے ماں بچے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کو مارتا بھی ہے، اس کے بال نوچتا ہے، اس کی ناک دبوچتا ہے، لیکن چھوڑتی نہیں ہے کہ میں تجھے آگ میں نہیں جانے دوں۔ ایسے نبی ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن امت دوزخ میں چلی جائے یہ اس کو پسند نہیں ہے، اس کی شفقت۔ اب یہ محنت ہر مرد عورت کے ذمہ ہے۔ جیسے دین کی محنت مردوں نے کی ہے، ایسے دین کی محنت عورتوں نے بھی کی ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی پر پورا قافلہ اسلام میں داخل ہوا ہے، پورا قافلہ۔ اور اکرمہ بن ابی جہل، جب اکرمہ کے اسلام لانے کا ذریعہ اس کی بیوی بنی ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ۔ حضور اگر آپ میرے خاوند کو پناہ دیں تو میں ان کو لے آتی ہوں، ان کا اسلام قبول کر لیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے میں قبول کر لوں گا۔ اللہ کے رسول ایسے نہیں مانے کہ مجھے کوئی علامت دیں، نشانی دیں۔ آپ علیہ السلام نے کالا امامہ ان کو دیا، یہ لے جاؤ نشانی کے طور پر۔ تلاش کرتے کرتے لے آئیں، اور اکرمہ جب آنے لگے آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، دیکھو اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ ابو جہل کے بارے میں اب کوئی بات نہیں کرنی، مردہ کو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہوگی۔ اور اکرمہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول یہ میری بیوی ام حکیم یہ کہہ رہی ہے آپ نے مجھے پناہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا ہاں تیری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اکرمہ کو سینے سے لگایا، کندھے مبارک پہ چادر تھی، سرکنا شروع ہو گئی، چادر کو نہیں سنبھالا، اکرمہ کو گلے سے لگایا، پھر اپنے ساتھ بٹھایا۔ نبی کا سینہ وسیع ہوتا ہے، تو ذریعہ کون بن گئی؟ بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہ۔ بہترین بیوی وہ ہے جو خاوند کے لیے دین پر چلنے میں معاون ہو۔ کیا کہے کہ تم باہر جا رہے ہو کمائی کے لیے باہر جا رہے ہو، حلال مل جائے تو لے آنا اور حرام مل جائے تو بالکل نہ لانا، ہمارے سے دوزخ کی آگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم چٹنی روٹی پہ گزارا کر لیں گے، گوشت روٹی چھوڑ دیں گے، چٹنی روٹی پہ گزارا کر لیں گے، لیکن حلال کمائی لے کے آنا۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے بہن کے گھر میں تعلیم کے حلقے کی وجہ سے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلی دعوت ان کی خالہ نے دی ہے، پہلی دعوت، آگے چل کے اسلام قبول کیا۔ اور حاتم، عدی بن حاتم، حاتم طائی کا بیٹا عدی، ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ ان کی پھوپھی بنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک دستہ بھیجا، وہ کچھ کفار کو پکڑ کے لائے، ان میں ایک عورت بھی تھی۔ فرمایا میرے سامنے لے کے آؤ، ان سب کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو عورت نے کہا اے شخص، میرا مددگار نمائندہ بھاگ گیا اور میں بوڑھی عورت ہوں، خدمت کے قابل نہیں، مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے پوچھا تمہارا مددگار نمائندہ کون؟ عدی بن حاتم، یہ حاتم طائی کی بہن تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آزاد۔ تو یہ حاتم طائی کی پھوپھی، یہ عدی بن حاتم کی پھوپھی تھی۔ تو پھوپھی نے کہا کہ ایک شخص نے میرے کان میں بات کہی کہ آپ علیہ السلام سے سواری بھی مانگ لو۔ فرماتی ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ سے سواری، حضور بوڑھی عورت ہوں، کوئی سواری؟ آپ نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو۔ واپس گئی، جا کے علی کو کہا علی تیرا باپ زندہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، تو میرے ساتھ ایسا نہ کرتا، اب جاؤ آپ علیہ السلام کی خدمت میں، فلاں آیا اللہ کے نبی نے اس کو نوازا، فلاں آیا اس کو، تم بھی جاؤ۔ عدی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے عدی بن حاتم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے دعوت دی، اسلام قبول کر لی، ذریعہ بن گئی پھوپھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، کتنا بڑا کارنامہ کیا کہ چند عورتوں کو اللہ کے نبی نے ایک جگہ رکھا، تو ایک یہودی وہ اندر داخل ہوا کہ دیکھتے ہیں یہاں عورتوں کے ساتھ کوئی اور نگہبان بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، سر اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو باقی ڈر گئے کہ نہیں خالی عورتیں نہیں ہیں، یہاں ضرور کوئی محافظ ہے ان کا۔ تو ام حکیم رضی اللہ عنہ جب ان کے خامند کا انتقال ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اکرمہ، پھر ان کا نکاح ہوا ایک اور صحابی سے، اللہ کی شان وہ بھی جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ تو پھر ام حکیم نے خیمے کی چوب اکھاڑی، میدان جنگ میں آ گئی، 7 دشمنوں کو اکیلی عورت نے قتل کیا، 7۔ تو جیسے دین دنیا میں مردوں کی محنت سے پھیلا ہے، ایسے دین دنیا میں عورتوں کی محنت سے بھی پھیلا ہے۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے خود بھی محنت میں لگنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اس محنت میں لگانا ہے، ہر حال میں یہ محنت کرنی ہے۔ تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو چلوں کے لیے تیار ہیں یا زندگی کے لیے؟ نبیوں نے زندگیاں لگائی یا چلے لگائے؟ چلے تو ہم اس لیے لگاتے ہیں امت کا رخ دنیا کی طرف پھر گیا۔ علماء نے سوچا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ ایک دم ان کو کہیں اپنے رخ کو یوں بدل لو، مشکل ہو جائے گی، ان سے تھوڑا وقت مانگو، تھوڑا، تاکہ یہ وقت دینے والے بنے۔ تھوڑا سے زیادہ ایسا ایسا کر لیں گے، چلو 3 دن دے دو، چلہ دے دو، 4 مہینے دے دو، اس لیے، ورنہ مقصود یہ نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے اس محنت پہ آنا ہے جو محنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں، اور اس وقت تک محنت کرنی ہے جب تک دین اس سطح پہ نہ آ جائے جس سطح پہ آپ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے۔ دین کی سطح میں کمی آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ابوبکر دنیا سے چلا جائے گا۔ دین کی کمی کے ساتھ حضرت ابوبکر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے رہیں گے، یا اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا یا ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بن جائیں گی۔ جب تک دین دنیا میں پھیلے گا نہیں، ہم گھروں کی طرف لوٹیں گے نہیں۔ اس کے لیے کون کون تیار ہے جی؟ سبھی تیار ہیں، لیکن یہ محنت قربانی کے ساتھ کی جاتی ہے، قربانی کے ساتھ۔ قربانی یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ آئے،
4 مہینے لگانے کے بعد چلہ لگانے کے لیے آئے تو 40 دن کا چلہ نہ لگائیں، تھوڑا سا جھکتا تو لیں، 40 کے بجائے 45 دن کا چلہ لگا دیں۔ دوسرا چلہ لگانے کے لیے آئے تو 50 دن کا کر لیں، تیسرا چلہ لگانے کے لیے آئے تو 55 دن کا۔ اس کام میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یا بڑھ رہا ہے یا گر رہا ہے، یا بڑھ رہا ہے یا گر رہا ہے۔ ہمارے وہ پرانے ساتھی جو 100 عرصے سے چلہ لگا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، چلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھتے رہتے ہیں تو پھر تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو کام میں آگے بڑھنا ہماری اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہے۔ اور پہلے 4 مہینے لگائے تھے تو پرانے ساتھیوں کے ساتھ لگائے تھے، اب ہمارے 4 مہینے لگ گئے، ہم پرانے ہو گئے۔ اب ضرورت اگر مہمانوں کے ساتھ جانے کی ہے تو مہمانوں کے ساتھ تشکیل کروائیں گے، عام لوگوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے تو عام لوگوں کے ساتھ تشکیل کروائیں گے، تقاضے کے اعتبار سے۔ تقاضے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضوں کو دیکھ کے چلتے تھے، وہی ہم بھی ایسے ہی تقاضوں کو دیکھ کے چلیں گے۔ تو تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ اچھا، وہ ساتھی جو آئے تھے چلے کے لیے، اب 4 مہینے لگا کے جائیں گے، کھڑے ہو کے اپنے ارادے کا اظہار فرما دیں جی۔ چلے سے 4 مہینے آئے تھے، تھوڑے وقت کے لیے لگا کے جائیں گے 4 مہینے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دعا کر یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المهديين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وعمر روعاتنا حامهم لا ينصرون، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام، اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پوشیدہ و اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما، ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، دین کے پھیلانے
کھانے میں روڑے بنے ہوئے ہیں، ایسوں کو تو ہی کافی ہو جا۔ اے اللہ کلمے والا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا، نماز میں سے شیطان کے اچک لینے سے ہماری حفاظت فرما، نفاق کے خشوع سے ہمیں محفوظ فرما، علم نافع ہمیں عطا فرما، رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، جو اس میں سے بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما، جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق نصیب فرما، اور جو جان گئے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سب سے پہلے تیرا حق ہے، پھر تیرے نبی کا حق ہے، پھر تیرے رسول کا حق ہے، اے اللہ تیرے نبی اور رسول کا حق ہے، پھر دین کا حق ہے، پھر باقی حقوق ہیں، اے اللہ سارے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہر عمل میں اخلاص للہیت اپنی رضا نصیب فرما، ہمارے جان بال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما۔ اے اللہ جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے قرآنی مکاتب ہیں، دینی کام کرنے والی جماعتیں اور افراد ہیں، سب کا غیب سے تکفل فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، جتنے جماعتیں تیرے راستے میں نکل چکی ہیں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے پوری حفاظت فرما، جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان کو انتہائی درجہ قبول فرما، اور جو ہونے والے ہیں ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، گھروں میں اسپتالوں میں روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، حاضرین مجلس کے جتنے اعزاء اقربا بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، خصوصاً جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کا باغ بنا، جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو تحت نظر وسیع فرما، جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، ان کے صفات حمیدہ سے اللہ ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو مقروضین ہیں غیب سے قرضوں کے ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے اللہ ان سب کی جائز نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما، ہماری جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہیں اے اللہ ان کو ایسے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما جیسے محنت کرنا تجھے پسند ہے۔ اے اللہ ہم بھی مخلوق ہیں، ہماری محنت بھی مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما، امت کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے اندر جو احوال ہیں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہم ان گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ مسلمان حکام کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کو قبول فرما، اور عام لوگوں کی طرف سے عام مسلمانوں کی طرف سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ چیزوں کی مخلوق نہیں ہیں، احوال تیرے ہی مخلوق ہیں، اے اللہ پوری امت کے احوال کو درست فرما، پوری امت میں پورے دین کو زندہ فرما، اس کے ذریعے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن شروع سے پناہ چاہیے اللہ پناہ نصیب فرما، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام آپ تشریف رکھیں، درویش اعلانات تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 1-2 منٹ لگیں گے اعلانات میں۔